شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے زبان کی نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے ہیں. اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے. قریش کو وہ کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہے, یہ منظر بھا نہیں رہے انہیں. تو مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا. قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے, یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے. مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے. وہ مسلم جن پہ بیداد جفا کرنے کے عادی تھے, ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے, ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو, ستانے کا تہیا کر چکے تھے عمر بھر جن کو. ارے لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر, رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر, جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی, خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی. قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے, بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے. مطلب قریش کو تو اتنی عادت ہو گئی تھی نا ان لوگوں کو دبانے کی, تو قریش کو یہ سب کیسے پسند آتا, کفار مکہ کو یہ سب کیسے پسند آتا کہ ارے ان کو تو کل تک ہم تشدد کا نشانہ بناتے رہے, سب مارتے رہے, ابھی اتنی آزادی سے مدینے میں گھوم رہے ہیں. جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی, خطا جرم کیا تھا, خطا ان کی فقط پابندی امر الہی تھی. قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے, بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے. وہ مدینے میں ماحول کیا ہے کہ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں, وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں, وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں. اگرچہ 300 فرہنگ پر بستے تھے بیچارے, اتنا فاصلہ مکہ مدینے میں, مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پہ آرے. ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسا, اور ان کو بڑا غصہ تھا, بڑا ملال تھا. کس بات کا غصہ تھا؟ نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا. شب ہجرت نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا. زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا. یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں. وہ تم مارنے کے لیے آئے تھے خدا نخواستہ, لیکن ایسا ہو نہیں پایا, تو اس کا غصہ تھا. یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں, زمین پر کیوں نہ بہ نکلی مقدس خون کی دھاریں. تو اب کیا ہوا؟ کیا قریش نے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کے صرف جلتے ہی رہے, صرف اڑتے ہی رہے؟ چونکہ اس سے پہلے جب ایسا ایک منظر کسی نہ کسی لیول پہ دیکھنے میں آیا تھا, یعنی کہ کفار وہاں تھے اور مسلمانوں کا ایک گروہ چلا گیا تھا حبشہ. تو اس وقت کفار مکہ صرف دیکھتے نہیں رہتے, وہ گئے تھے ایک گروہ, ایک لشکر لے کے, یعنی اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے حبشہ گئے تھے.
ناکام ہوئے لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ کی تھی. تو اب کیا کفار مکہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے کہ مدینے میں سب کچھ ہو رہا ہے, یا وہ اپنے طور پہ کچھ عملی اقدامات بھی کریں گے؟ یہ سنیے. ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر ہر سازش, غرور و عجب کو صدمہ ہوا, زخمی ہوئی نازش, ان کا ناز سب کچھ برباد ہو گیا. نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے, اب کیا کیا؟ بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے, بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے. اب پہلے قدم کے طور پہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کیا, مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا, ڈرایا اور دھمکایا, بہت ہی تیز خط لکھا. اور اس خط کا کانٹینٹ کیا تھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے. اب آپ یاد کریں حبشہ, جب حبشہ بھی گئے تھے تو یہ پیچھے نجاشی کے دربار میں جا کے انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ بھئی کوئی باغیوں کا گروہ ہے, دیکھیں یہ آپ کی سرزمین پر, آپ خود پرابلم انوائٹ کر رہے ہیں, آپ یہ نہ کریں انہیں ہمارے حوالے کر دیں ورنہ آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. یہی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے مدینے میں کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے. آگے کیا کہا؟ ارے ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے, اب ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے. تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو. اور اگلا جملہ کہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. تمہیں لازم ہے, یہ مکے قریش, یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مدینے میں, تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو, محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو. ہاں یہ کہہ رہے محمد اور ان کے ساتھ, ورنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے, قسم اپنے حبل کی لات کی عزا کی کھا لی ہے کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے, گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے, جوانوں کو تمہارے چیل کبوں کو کھلائیں گے, تمہاری عورتوں کو ہم غلام اپنا بنائیں گے. اب یہ قریش مکہ نے, کفار مکہ نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا ہے. یہاں سے ایک داستان میں ایک کردار آتا ہے, نام ہے اس کا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی, یہ خط مکے سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا. یہ خط مکے سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا. مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا, رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا. کیوں؟ اس کو کیا پرابلم تھی؟ مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا, کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا. یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا, چھنی تھی ہاتھ سے شاہی کف افسوس ملتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں, اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان. خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا, ان کا خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا, مگر اب کوئی بھی پرساں نہیں تھا اس کمینے کا. ہاں مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے, یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیمبر نے, اس سرکار نے مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے, یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیمبر نے کہا, اے بے وقوفوں کیا اجڑنا چاہتے ہو تم؟ کیا اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟ تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں, اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے. یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے, خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے. خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے. تو اب کیا ہوا؟ عبداللہ نے کیا کیا؟ منافق چپ ہوا, اس وقت تو چپ ہو گیا, یہ سب کچھ سن کے منافق چپ ہوا, اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی, اس وقت تو ماحول ہی ایسا تھا. منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی. بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا, کدورت تھی, ایسے تو اس کو نہیں کہا نا. ہاں منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی, بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا,
कदूरत थी। यहूदी हर तरह झुटला चुके थे इस पैगंबर को, सलीब मर्ग तक पहुंचा चुके थे इस पैगंबर को। भला वो शख्स जो इस जुल्म को मजमूम ठहराए, जो पैगंबर को पैगंबर कहे, मासूम ठहराए, यहूदी उसको पैगंबर अगर जाने तो क्यों जाने, उसे समझे तो क्या समझे, उसे माने तो क्या माने। गरस, अब ये यहूदियों की बात कि गरस ये लोग भी अंदर ही अंदर सख्त दुश्मन थे। अब ये एक अलायंस बन रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी लोग उनके साथ हैं, चाहे वो अंसार हो या महाजिरीन हो, अब उनके खिलाफ एक अलायंस बन रहा है जिसमें मुनाफिकीन भी शामिल हैं, जिसमें यहूदी भी शामिल हैं, क्योंकि गरस ये लोग भी अंदर ही अंदर सख्त दुश्मन थे, दगाबाज और मोहसिन कुछ थे, मक्कार और पुरफन थे। रसूल अल्लाह की अजमत के अगरचे दिल से कायल थे, जानते तो थे ना कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, ये तो पता था। रसूल अल्लाह जानते थे रसूल अल्लाह की अजमत के अगरचे दिल से कायल थे, मगर ये उनकी फितरत थी, अदावत ही पे माइल थे, मगर ये उनकी फितरत थी, अदावत ही पे माइल थे। बातिन साजिशें थी और बज़ाहिर कुछ ना करते थे। क्या खूबसूरत हफीज जालंधरी साहब ने दोनों टर्म इस्तेमाल किए हैं। एक जाहिर होता है बच्चों के लिए, एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है। तो वो कहते हैं कि बातिन साजिशें थी और बज़ाहिर कुछ ना करते थे, अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे। बातिन साजिशें थी और बज़ाहिर कुछ ना करते थे। मुआहिद हो चुके थे, औसो खिजरज से भी डरते थे। ये औसो खिजरज कौन है? मुसलमान होने वाले औसो खिजरज के कबाइल थे, दो कबीले थे जो मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वाले औसो खिजरज के कबाइल थे, अगरचे जर में कम थे, जोर में मद्दे मुकाबिल थे। जर और जोर, अगरचे जर में कम थे, जोर में मद्दे मुकाबिल थे। ये अंसारे रसूल अल्लाह खुश थे फक्रो फाके में। क्या कहने अंसारों, ये अंसारे रसूल अल्लाह खुश थे फक्रो फाके में, ज़राअत पर लगे रहते थे यसरब के इलाके में। हिदायत पाके अपनी खूबिये किस्मत पे नाजा थे, खुदा के फजल यानी आये रहमत पे नाजा थे। हाँ, अब क्या हुआ कि ये सारे का सारा मामला चल रहा है और कुफ्फार कुरैश अब आगे क्या कर रहे हैं। हसद की हर तरफ जब आम बीमारी लगी बढ़ने, मुसलमानों को फिर जीने की दुश्वारी लगी बढ़ने। अब मुसलमानों पर मदीने में भी ऐसा लग रहा है कि कोई कड़ा वक्त आने लगा है, कोई इम्तिहान का वक्त आने लगा है। तो अब क्या किया इस तरह आगाज़े शरारत अहले मक्का ने। मुसलमान मदीने में, और हफीज जालंधरी साहब कह रहे हैं कि किया इस तरह आगाज़े शरारत अहले मक्का ने। किस तरह? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।